الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الأمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے شوہر اور بیوی کو پیدا کیا، ایک ہی چیز یعنی انسان میں سے، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کی طرف تم سکون حاصل کر سکو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان چاہت کو اور رحمت کو پیدا کرنا ہے، شوہر اور بیوی کی طرف۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، معزز بھائیوں، محترم خواتین، تقریباً آپ سبھی لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہے کہ ہمارے دروس کا سلسلہ ہر انگریزی مہینے کی آخری جمعرات، یہ درس کا سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا بیکری والی مسجد میں، اور چونکہ اس مسجد کی ابھی ترمیم چل رہی ہے، ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس درس کو اس مسجد میں منتقل کر دیا گیا۔ تو تقریباً 4 مہینوں سے یا 5 مہینوں سے اس مسجد میں ہر مہینے کی آخری جمعرات کو ہم جمع ہوتے ہیں، اور ان 4-5 مہینوں سے ہمارے درس کا عنوان جو چل رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کی چند غلطیاں، ہماری سوسائٹی کے اندر پائی جانے والی جو عمومی غلطیاں ہیں ان کی طرف نشاندہی کرتے ہم چلے آ رہے ہیں، اس مقصد سے کہ اس میں ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اس ضمن میں پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا عبادت اور طہارت اور عبادت کی غلطیاں، طہارت کی غلطیاں، پھر اس کے بعد عبادت کی غلطیاں، پھر اس کے بعد معاملات کی غلطیاں، اور معاملات میں آپسی لین دین تجارتیں ان کی غلطیاں، اور پھر پچھلے درس میں ہمارے آپسی
اس کے بعد اس سلسلے کی آخری کڑی آج کا درس ہے، جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان کی چند غلطی، سبھی کا احاطہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کافی بڑا اور لمبا موضوع ہے، لیکن جن غلطیوں کی وجہ سے عمومی طور پر اختلافات بڑھ جاتے ہیں، یعنی گھروں کے اندر پھوٹ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، یا اختلافات آگے بڑھ کر طلاق یا خلا تک نوبت آ جاتی ہے، جس کا سبب کچھ غلطی وہاں پر ہوتی ہے، جس کو غلطی نہیں سمجھا گیا یا جس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا یا جس کو معمولی سمجھ لیا گیا۔ تو اس طرح کی چند غلطیوں کو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ سکون کا گہوارہ بنائے، اختلافات اور نفرتوں سے اللہ ہمارے گھروں کو پاک فرما دے اور ہمارے گھروں کے افراد کے درمیان اللہ تعالیٰ محبتوں کو جگائے اور ہمارے رشتوں کو اللہ اور مضبوط کرے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں جنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو وہاں پر جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میاں اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 اعتبار سے پیش کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہاری بیوی کو یا تمہارے شوہر کو بنایا۔ تم ہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے تم انسان ہو تو تمہاری بیوی بھی انسان ہو، تم انسان ہو تو تمہارا شوہر بھی انسان ہو۔ اگر بیوی یا شوہر انسان ہو اور اس کا زوج یا اس کا شوہر یا اس کی بیوی جن میں سے ہو یا فرشتے میں سے ہو تو پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، بات نہیں چلتی، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، تو معاملات جمنے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے جوڑوں کو بنایا۔ ایک مطلب کہ انسانوں میں سے بنا، اور دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان فرمایا وہی من انفسکم، یعنی تمہارے نفس میں سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو جو پیدا کیا آدم کی پسلی سے پیدا کیا، جس طرح محمد رسول اللہ کو صحیح حدیث میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ حوا کو اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت مرد کا ایک جز ہے، ایک مستقل مخلوق نہیں۔ اب یہاں اس بات پر آپ غور کریں کہ عورت کو جب اللہ نے مرد کے جز سے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کے تابع کیا۔ مرد جس طرح مستقل ایک خلقت اللہ نے اس کو عطا کی، اس طرح عورت ایک مستقل
اصل خلقت نہیں ہے، بلکہ مرد ہی کا ایک جز ہے۔ اب یہیں سے وہ تصور یا وہ نعرہ غلط ہے جس میں اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہے۔ عورت اور مرد کے برابر ہونے کا کوئی تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ باطل تصور ہے، یہ مغربیت زدہ ذہنوں کا تصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کے اعتبار سے ہی اللہ نے عورت کو مرد کے جسم میں شامل کیا، اسی کے جس سے اللہ نے اس کی پیدائش کی، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دونوں کے حقوق اپنی جگہ، اس کا بھی حق ہے اس کا بھی حق ہے، لیکن عورتوں پر مردوں کی ایک درجہ فوقیت ہے، ایک درجہ فوقیت ہے، اس کی سپیریئرٹی اللہ نے اس کو عطا کی، اور اسی وجہ سے بے شمار حدیثیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اس موضوع پر ملیں گی جس میں عورت کو مرد کی اطاعت پر جنت کی بشارت دی، اس لیے کہ اس کی تابع ہے، اس لیے کہ وہ اس کی تابع ہے۔ اور مشہور حدیث ابن حبان کے صحیح ابن حبان کے اندر اور دوسرے اور روایات کے اندر یہ موجود ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جنت کی بشارت دی 4 بار، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ، ہر وہ عورت صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ دخلت جنت ربها من حيث شاء، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے جس دروازے سے چاہے جائے۔ جنت کس دروازے ہیں؟ 8 دروازے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ قرآن کریم میں لہٰذا سبعۃ ابواب، جنت کے 7 دروازوں کا ذکر کیا اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کیا، اور جنت کے 8 دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دروازے سے چاہے جاؤ داخل ہو جائے۔ اور یہاں شوہر کی اطاعت سے مراد جائز باتوں میں، ناجائز باتوں میں نہیں، حرام کاموں میں نہیں، اللہ کی مخالفتوں میں نہیں۔ شوہر اگر کہہ رہا ہے کہ پردہ نہ کرو، نہیں مانی جائے گی۔ شوہر کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر کہہ رہا ہے کہ میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ تم ان کے ساتھ بیٹھو، بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر اللہ اس کے رسول کا حکم، یہاں پر فوقیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک قاعدہ دیا، آپ نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ بات مانی جائے گی کب، کس اعتبار سے؟ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر وہاں پر خالق کی نافرمانی کا مسئلہ ہو۔ یہاں تک کہ اولاد ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے، بات نہیں مانے گی اگر ماں باپ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعهما، فرمایا کہ ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حق کے ساتھ ان کا حق بھی ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اللہ نے اپنا حق ذکر کیا کہ میرے ساتھ توحید کا معاملہ کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے حق میں اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ بدلا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ والدین بھی تمہیں شرک پر ابھار رہے ہوں، شرک کا حکم دے رہے ہوں، اگر رجب آ گیا، رجب کے کنڈے کا جو والدین حکم دے رہے ہیں، 27 رجب یہ 22 رجب کے کنڈے، جعفر صادق کے کنڈے، یہ بڑے عظمت والے ہیں، ڈگری بنانے والے ہیں، اس کو کرنا ہے بابا کو، یا کہ تم اگر نہیں کرنا ہے تو نہ کرو، ہمیں پیسے دے دو۔ اب آپ کہیں شیخ میں تو نہیں کر رہا ہوں،
میں تو یہاں ہوں. ہاں ہے ٹھیک ہے آپ ادھر ہیں لیکن پیٹرول آپ کا ہے, گاڑی پیٹرول سے چلتی, پیٹرول آپ بھیج رہے ہیں یہاں سے, تو باقاعدہ آپ بھی شریک بلکہ آپ اصل ہیں. اب یہاں پر اللہ کے ساتھ شرک والا مسئلہ, یہ کنڈے جتنے بھی ہیں, چاہے 22 رجب کے کنڈے ہوں یا 11ویں کی فاتحہ ہوں یا 12ویں شریف کی فاتحہ ہو یا کسی بھی بزرگ کی نیازیں ہوں, غیر اللہ کی نیازیں ہیں. وما أهل به لغير الله, اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں حرام ہیں. انما حرم عليكم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله. یہ 4 باتیں حرام کی گئی. میتہ مردار, خون, بہتا ہوا خون, صبح کا گوشت, اور اس کے ساتھ اللہ نے ملا دیا ہر وہ چیز جس پر اللہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. غیر اللہ کی جتنی بھی نیازیں ہیں, بزرگوں کی جتنی بھی نیازیں ہیں, چاہے جس شکل میں بھی ہوں, چاہے بریانی کی شکل میں ہو, کھیر پوریوں کی شکل میں ہو, کسی اور شکل میں ہو, یہ غیر اللہ کی نیاز ہے. اللہ کے ساتھ شرک ہے, کھلا کھلا شرک اکبر ہے. اسا کرنے والا اگر توبے کے بغیر انتقال کر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی, اس کے لیے معافی نہیں. یہ اللہ کا وعدہ, اللہ کا اعلان ہے قرآن میں, بہت بڑا. تو اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ بھی ہیں, اگر وہ شرک کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, تم ان کی بات نہ مانو, ان کی اطاعت. اسی طرح بیوی بھی شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا, لیکن اگر شوہر کسی حرام کام کے لیے, کسی شرک کے لیے, کسی فرض کو ترک کرنے کے لیے, کسی واجب کو ترک کرنے کے لیے, کسی حرام کام کے, ناجائز کام کے کرنے کا اگر حکم دے رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے. یہاں تو اللہ کی اطاعت مقدم ہے, مخلوق کی اطاعت اس معاملے میں تسلی. تو چونکہ عورت کو اللہ نے مرد کے تابع کیا ہے تو اللہ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا, اور اس کا بدلہ اللہ نے جنتوں کی شکل میں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں, اور دنیا کے اندر بھی اس پر اللہ اپنے رحمتوں میں نچھاور کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ عورت کو اللہ نے مرد سے بنایا, اس کے نفس سے, اس کی جان کا ایک حصہ, اس کے جسم کا ایک جزء, اور پھر فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دوسری بات, اس کی طرف سکون حاصل کرنے کا اللہ نے ذریعہ. میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ, ایک دوسرے کے اطمینان اور راحت کا ذریعہ. یہ اللہ نے فرمایا کہ ہماری نشانی 20-22 سال لڑکی کسی اور گھر میں پلتی, کسی اور ماحول میں, کسی اور جگہ, کسی اور افراد کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, پھر شادی ہوتی ہے, شوہر کے گھر وہ لڑکی آتی ہے, چند دن کے اندر حالت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ, بہن بھائی سب کسی اور پردے میں, اور شوہر کسی اور پردے میں. شوہر کا پردہ سب سے اوپر اور باقی سب کسی اور کھاتے ہیں. شوہر کی محبت اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, بیوی کی محبت شوہر کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں. سکون حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے گھر پہ آتا ہے, اپنی بیوی کی طرف آتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی, جبریل پہلی مرتبہ تشریف لائے, اقرا بسم کی آیات نازل ہوئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. کانپ گئے, گھبرا گئے, بخار چڑھ گیا, کیونکہ زندگی کے اندر ایک انوکھا حادثہ, ایک عجیب ترین مخلوق کو آپ نے دیکھا. اللہ کی طرف سے ایک ایسا آپ کی طرف ایک ایسا وزن ڈال دیا گیا جس کا بوجھ, جس کے بوجھ کے آپ تام نہیں لا. قولا ثقیلا, اللہ نے فرمایا کہ قول ثقیل, بڑا ہی وزندار یہ قول, قرآن جو آپ کو
سکون کے لیے، راحت کے لیے، اطمینان کے لیے، گھبراہٹ کی تسکین کے لیے میں عائشہ خدیجہ نے دلاسا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ اللہ کوئی برائی نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے دل کیسے اخلاق، کتنے اچھے الفاظ، انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتوں کو قائم کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو ہے دوسروں کا بوجھ آپ اپنے ساتھ لاتے دیتے ہیں، تقریر الضیف، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اچھی ایسے بلند اخلاق والے کا اللہ ظاہر کرتا، آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں، تسلی اور سکون کا ذریعہ ہماری زندگی بنے۔ اسی طرح مشکلات میں، مسائل میں، پریشانیوں میں شوہر بیوی کی طرف سکون حاصل کرتا ہے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرتا ہے، یہ اللہ نے نظام بنا دیا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہمارے درمیان میں چاہتوں کو اور رحمتوں کو ہم نے بنا دیا۔ یہ چاہتے ہیں، رحمتیں، یہ اللہ کے پیدا کرتا ہے، رشتے جو قائم ہوتے ہیں شوہر و بیوی کے ذریعے سے، جو خاندان جو بنتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی چاہتے ہوتی ہیں جو اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں، یہ رحمتیں جو اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے، چند غلطیوں کی وجہ سے یہ رحمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں۔ یہ رشتے جو اللہ کی طرف سے سکون کا ذریعہ جو اللہ نے بنائے، اس سکون کے بجائے وہاں پر تکلیفیں اور مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری چند غلطیوں کا دخل ہوتا ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں میں انہی غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ان رحمتوں کو زحمتیں بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا ان غلطیوں کی طرف غور کریں جو میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان میں پائی جاتی ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، اور ان سب غلطیوں کا ادراک کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے، لیکن جو اہم ترین غلطیاں ہیں اس کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور یہ غلطیاں تین قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ غلطیاں جو شوہر اور بیوی دونوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، ان سے بھی وہ صادق ہو رہی ہیں، ان سے بھی صادق ہو رہی ہیں، یہ مشترک غلطیاں کمبائنڈ دونوں کے اندر ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ غلطیاں جو شوہر کی ہیں، یہاں پہ لوگ بولتے ہیں دیکھتے صرف بیوی کو غلطی ٹھہرا دیتے ہیں، بیوی کی غلطی ہوتی ہے، عورت ہی پہ ماری جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں پہلے شوہر کو لائیں، شوہر کی غلطیوں کو ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بیوی کی طرف سے جو غلطیاں جو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یا گھر کے اندر پریشانی یا اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، تو ان غلطیوں کو، بیوی کی جو غلطیاں ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہیں، یہ تین قسم کی یہ غلطیاں ہیں جس کا ذکر ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے وہ غلطیاں جو مشترک ہیں، بیوی کے اندر بھی ہے، شوہر کے اندر بھی ہے، دونوں اس معاملے کے اندر ملوث ہیں۔ سب سے پہلی چیز نمبر 1، شادی کے بعد شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی فطرت کو نہ سمجھیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت ایک طریقے سے بنائی ہے اور عورت کی فطرت ایک خاص طریقے سے بنائی۔ چند باتیں اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں اور چند باتیں اس کی فطرت میں رکھی ہیں، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ اگر سمجھ جائیں تو پھر بہت ساری باتیں خود ہی حل ہو جاتی ہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے شوہر بیوی کو درست کرنا چاہتا ہے، درست نہیں ہو سکتا، بیوی شوہر کو درست کرنا چاہتی ہے، درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فطرت ایسی ہے۔ تو فطرت کو سمجھیں۔ محمد رسول اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ عورت
عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، اور دوسری روایت میں بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اور پسلی کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے ٹیڑھی ہوتی ہے؟ جی سیدھی ہوتی ہے، تو ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی کرنا چاہیں تو کیا ہو، ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو بیان کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم عورت کو، چونکہ عورت پیدا ہوئی ہے ٹیڑھی ہڈی سے، تم یہ چاہو کہ میری عورت بالکل جیسے میں چاہوں ویسی ہی ہو، میں جو چاہوں وہی کرے، اس طرح میں چاہوں ویسی ہی رہے، ناممکن، ناممکن۔ اس سے کہتا ہے اس کی فطرت الگ بنائی، آپ کی فطرت الگ بنائی۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ نے اس کو بنایا، تم اسی طرح اس کو رکھتے ہوئے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ تم اس سے جو ہے اس کی اپنی فطرت پر اس کو باقی رکھتے ہوئے، جس طرح سے بھی تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو کرو۔ اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کسرھا تراھا، وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اس کو ٹوٹنا کیا ہے، طلاق ہے، معاملہ یہ ہے۔ تو لہذا فطرتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس میں اہم ترین بات کیا ہے، مرد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی انانیت رکھی، ایگو والا مسئلہ رکھا، اپنی بات کو منوانا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر اللہ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی۔ اب یہ فوقیت اس کی فطرت میں ہوگی نہیں ہوگی، اس کی فطرت میں چیز اللہ نے رکھی ہے فوقیت والی بات، تو اپنی بات کو منوانا یہ اس کے